ڈالفن ایان کی کہانی ان ٹرانسجینڈر سے مختلف نہیں جنہیں گھر والے دنیا والوں کے تانوں کے خوف سے پرایا کر دیتے ہیں، پھر ان کا نہ ہی کوئی گھر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تاہم جو بات انہیں دوسرے کئی خواجہ اسراؤں سے منفرد بناتی ہے وہ ان کی تعلیمی استعداد ہے، جس کا وہ خود بھی ذکر کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کوہاٹ کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے ایسوسی ایشن ایٹ انجینئرنگ میں ٹاپ کیا، جس کے بعد انہوں نے اسکالرشپ حاصل کر کے باہر کے ملک میں ایک عرصہ تعلیم حاصل کی۔ وطن واپس آ کر ایان نے کالج میں داخلہ لینا چاہا، لیکن تب والد کی جانب سے اس معاملے پر تعاون بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ ایان کا کہنا تھا کہ وہ جہاں بھی نوکری کی غرض سے گئی، انہیں ہوس بھری نظروں اور جسمانی تعلقات قائم کرنے کی شرط پر آفرز نے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد ایک ٹیوب ویل آپریٹر ہیں، مجھے اندازہ تھا کہ وہ اب میرے خرچے مزید برداشت نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایڈورڈز کالج میں داخلے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایک دن میں نے ایک راہ چلتی شیمیل سے مدد مانگی تو انہوں نے پیسے کمانے کے لیے دو راستے تجویز کیے۔ انہوں نے کہا یا تو اپنا جسم بیچو یا پھر پارٹیز میں جا کر ناچو۔ میں نے دوسرا راستہ یعنی ناچنا بہتر سمجھا، یہ سوچ کر کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور میری مالی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ اس طرح میں نے تقریباً 41,000 روپے جمع کر کے ایڈورڈز کالج میں داخلہ لیا، لیکن صرف 3 مہینوں کے بعد ہی معاشی مسائل اور لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ ایان نے بتایا کہ معاشی حالات اور اپنوں کی بے رخی نے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ میرے والد مجھے بات بات پہ ڈانٹنے لگے، اسی ڈر کی وجہ سے میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کالج میں کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ مسئلہ تم میں ہے اس لیے ایسا ہوا، یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے میری زندگی ختم کرنے کے لیے مجھ پر کلاڑی سے وار کیے۔ میری خوش قسمتی سمجھیے یا بدقسمتی سمجھیے کہ میں بچ گیا۔ ایان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے گھر والے انہیں اپنا لیتے ہیں تو انہیں یوں در بدر نہ پھرنا پڑتا۔ مجھے پڑھائی میں بچپن ہی سے بہت دلچسپی تھی، سوچا تھا کہ بہت زیادہ پڑھ لکھ کر والدین کا سہارا بنوں گی، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آگے اتنی بھیانک زندگی ہوگی کہ میری اپنی سگی ماں مجھ سے منہ موڑ لے گی۔ ڈالفن ایان کا کہنا ہے کہ اگر آج بھی ان کی فیملی انہیں اپنا لیتی ہے تو وہ خوشی خوشی سب کچھ چھوڑ کر فوراً گھر چلی جائیں گی۔ سماجی کارکن قمر نسیم کے مطابق جن خواجہ اسراؤں کو اپنوں نے دھتکارا ہوتا ہے وہ انہیں دوبارہ گھر میں رکھنے پر کبھی راضی نہیں ہوتے، یہ سب سماجی دباؤ کے تحت ہوتا ہے۔ اگر وہ واپس گھر چلے جائیں تو یہ ایک عارضی کوشش ثابت ہوتی ہے، اصل مسئلہ شناخت کا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا رہا۔